جی پاکستانیوں، ایران اور امریکہ کی جنگ میں نقصانات تو بہت ہوئے ہیں، جانی بھی اور مالی بھی۔ اور تیسرا، کوئی ملک بیچ میں ثلاثی کے لیے نہیں آ رہا ہے، بچاؤ کرانے کے لیے نہیں آ رہا ہے، جبکہ رمضان کے اندر منع ہوتی ہے جنگ، اور جنگ ہو رہی ہے۔ اس جنگ کے ہوتے ہوئے پاکستانی دوسرے ملکوں میں پناہ گیر ہیں، وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ بہت پرابلم کے اندر ہیں، اور تمام ملک اکٹھے بھی نہیں ہو رہے ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مسلمان امہ کے ملک کے حکمران نہیں ہیں، یہ تو پپٹس ہیں، بٹھائے ہوئے ہیں، اور تمام ملکوں کے اوپر ہیڈز جو بٹھا دیے ہیں وہ پپٹس بٹھا دیے ہیں تاکہ ان کو اپنی مرضی کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقت دی ہے، جو چیز وہ پکچر کر سکتا ہے تو وہ ہو بھی سکتی ہے۔ یہ جو ہم پہلے سے تصور کر لیتے ہیں نا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو پہلے اپنے دل سے نکالیں، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، تمام مخلوقوں میں افضل۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، شیطان کو بولا کہ سجدہ کرو، فرشتوں کو بولا، تمام نے کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شیطان کو نہیں پتہ کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں کتنی طاقت ڈالی ہے، کتنی پوٹینشل ڈالی ہے۔ ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کتنی پوٹینشل ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے اندر، 7 مخلوقیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، پوری دنیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر پوری ایک کائنات ہے، تو اس کائنات کو ڈھونڈنا ہے، اس کائنات کی طرف جانا ہے، اس کائنات کو اجاگر کرنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اجاگر کر کے دینا ہے۔ اوپر کی صفائی سے کام نہیں بن رہا ہے، اندر کی صفائی کرنی پڑے گی، جس کا پیغام ہر ولیوں نے، سارے ولیوں نے دیا ہے، سارے نبیوں نے دیا ہے، اندر کی صفائی۔ اگر اندر کی صفائی ہوئے گی تو ہم باہر کی صفائی کر سکیں گے، اور باہر کی صفائی جب ہی اچھی لگے گی جب انسان کے اندر کی صفائی ہوئی ہوگی۔ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، اسی کے اندر سب کچھ ہے، اسی کے اندر وہ 7 روحیں ہیں۔ ایک روح کو تو ہم بہت کھانا پینا کھلاتے ہیں، اور باقی جو 6 روح ہیں ان کی غذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ان کی غذا ہم نہیں دیتے۔ اور ایک نفس کو، جو ایک روح ہے وہ پلید روح ہے، تو اس کو ہم پورا طاقتور کھانا دیتے ہیں، لیکن وہ جو روحیں ہیں باقی 6 ان کو ہم غذا نہیں دیتے، ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ اپنی ان روحوں کو طاقتور بنائیں جو کمزور ہو گئی ہیں، اور طاقتور اگر ہو جائیں گی تو وہ نفس پہ قابو پا جائیں گی۔ جس شخص نے نفس پہ قابو پا لیا تو وہ انسان بن گیا۔ ہم نے انسانوں کی طرف جانا ہے، انسانوں کا معاشرہ عام کرنا ہے۔ انسانی معاشرے کا مطلب امتی معاشرہ۔ امتی معاشرہ وہ ہے کہ جو بہت ہی پیسفل ہے، امن و امان ہے ہر طرف۔ علامہ اقبال نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے لکھنے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری رضا پوچھنا چاہتا ہے، ہم سے پیار کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کریں جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ رلو مرو گرو، وہ چاہتا ہے کہ آپ امن و امان میں خوشحال زندگی گزارو، اور اللہ کے احکامات پورے کرو، اللہ کو یاد کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کو، یقین مانیں۔ خود ہی یہی ہے، خود ہی کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کرو، اس کا ذکر کرو۔ انسان نہیں چاہتا، انسان بھی چاہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یقیناً۔ آج اس سارے بلاگ کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائیں۔ جب آپ اللہ سے متوجہ ہو جائیں گے، اللہ کے تعلق رکھنا چاہیں گے، تو اللہ بھی آپ سے متوجہ ہو جائے گا۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں، وہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ صبح اور شام اللہ کا ذکر کریں، اور رات کو سوتے ہوئے اپنے دل پہ 66 مرتبہ اللہ لکھیں۔ جب آپ 66 مرتبہ اللہ دل پہ اللہ لکھیں گے تو آپ کو کوشش جو ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہوگی، کہ آپ نے کوشش تو کی، 3 دن آپ یہ محنت کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ
آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگے گا انشاءاللہ.